بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم لوگ 9th اسلامیات کر رہے ہیں، جس کا چیپٹر نمبر 7 ہم لوگوں نے شروع کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسلامیات کا لاسٹ ٹاپک کریں گے، ٹاپک نمبر 4، اسلامی تہذیب کے امتیازات۔ تو یہ لاسٹ ٹاپک ہے اسلامیات کا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ٹاپک کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے ہم ایکسرسائز پہ چلتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں پہلا کویسچن ہے ہمارے پاس، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 MCQs ہمارے پاس ہے، کسی قوم کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا درست آنسر اسٹوڈنٹس ہے تہذیب۔ نمبر 2 اسلامی تہذیب سے روشنی حاصل کی۔ یہ اس کا درست آنسر ہے اسٹوڈنٹس تمام قوموں نے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے پر بنیاد تعمیر کی گئی اسلامی تہذیب کی۔ تو یہ اس کا درست آنسر ہے۔ نمبر 4 قرآن مجید کی نظر میں انسانی حقوق اور عزت و حرمت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا درست آنسر ہے تمام انسان۔ قرآن مجید کی نظر میں انسانی حقوق اور عزت و حرمت کے اعتبار سے ایک جیسے، تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ نمبر 5 پہلی وحی میں حکم دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہ درست آنسر ہے اس کا۔ یہ تھے اسٹوڈنٹس اس کے MCQs۔ اس کا دوسرا کویسچن ہے مختصر جواب دیں۔ تو پہلا شارٹ کویسچن ہے، تہذیب کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ تو پیج نمبر 160 پہ اس کا پہلی 2 لائنوں میں آنسر دیا گیا ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے کویسچن 1 کا آنسر یاد کرنا ہے۔ تہذیب کا لفظی معنی ہے آراستگی، صفائی اور اصلاح۔ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 2 شارٹ کویسچن، اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر یہ 2 لائنوں میں ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ حیات ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ اپنی ایک خاص پہچان اور اپنا خاص تشخص رکھتا ہے، یعنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے دوسرے کویسچن کا آنسر یاد کرنا ہے۔ نمبر 3 شارٹ کویسچن، اسلامی تہذیب میں احترام رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ تو اسٹوڈنٹس کویسچن نمبر 3 کا شارٹ آنسر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ امت مسلمہ کی شناخت نسبت رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے یہ آنسر یاد کرنا ہے۔ نمبر 4 شارٹ کویسچن، اسلامی تہذیب کی کوئی سی 3 بنیادی خصوصیات تحریر کریں۔ 4 کویسچن کا شارٹ آنسر اسٹوڈنٹس، اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات اور امتیازات کی حامل تہذیب ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے آپ لوگوں نے پوائنٹ یاد کرنے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اسلامی تہذیب کی اساس ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں نے یہاں سے یاد کر لینا، یہ اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 3 آپ لوگ یہ یاد کر سکتے ہیں، اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت آخرت پر کامل یقین اور جواب دہی کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ مساوات
یہ یہاں سے یہاں تک یاد کر سکتے ہیں۔ مساوات اسلامی تہذیب کی ایک لازمی قدر ہے۔ تو یہ اس کے اگر آپ لوگ یہاں سے یہ پوائنٹس یاد کرنا چاہیں تو یہ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میں نے آسان کر کے اس کے پوائنٹس بنا دیے ہیں۔ نمبر 1 کا یہ جو ہے پوائنٹ توحید پر کامل یقین، یہ یاد کر لیں، سمپل۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، یہ دوسرا پوائنٹ یاد کریں۔ نمبر 3 آخرت پر کامل یقین، یہ یاد کر لیں۔ 3 پوائنٹ ہی لکھنے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ زیادہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اگلا انسانی مساوات، یہ چوتھا پوائنٹ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ پوائنٹ یاد کر سکتے ہیں، انسانی اخوت اور کشادہ ظرف، امن و سلامتی۔ تو یہ 6 پوائنٹس ہیں جن میں سے آپ لوگ سمپل کر کے کوئی 3 پوائنٹس یاد کر سکتے ہیں کویسچن نمبر 4 کے شارٹ آنسر کے لیے۔ نمبر 5 شارٹ کویسچن، اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت بیان کرے۔ کویسچن 5 کا شارٹ آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا، جس کا معنی ہے پڑھ۔ تو سورہ علق آیت نمبر 1 ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کا شارٹ آنسر تیار کرنا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہماری یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز وائز ہماری اسلامیات کی بک کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اس کی تمام ویڈیوز اسٹوڈنٹس میں نے اسلامیات والی پلے لسٹ کے اندر ترتیب وائز ڈال دی ہوئی ہیں، تو وہاں سے آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح باقی بکس کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔